بڑے اہم موضوع پہ بات کہ آج محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی منائی جا رہی ہے گڑھی خدا بخش میں بڑے زور و شور سے۔ راول پنڈی لیاقت باغ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہاں بھی جہاں پہ محترمہ کی شہادت تھی، ذوالفقار علی بھٹو کا ایک نام تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ہر چیزیں وہ ایکسیپٹ نہیں کی جو اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے ناگوار تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی یہ چیزیں نہ ماننا بھی ان کے اپنے گلے میں پڑ گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو آئی اور اس نے اپنے باپ کے قدموں پہ قدم رکھا۔ محترمہ نے شادی کے دوران بھی اپنے پبلک میں یہ کہا کہ میں پبلک میں رہوں گا، پبلک کو میں اکیلا کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ محترمہ نے وہ چیز پوری کی۔ محترمہ کے بعد پیپلز پارٹی پھلے پھلا ہو چکی۔ یہ پیپل پارٹی والے جواب دے سکتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس کا میاں بار بار اقتدار میں آئے اور بیٹا وزیر خارجہ بھی ہو، پاور میں بھی ہو، تو محترمہ کے قاتل نہ پکڑے جائے، یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ محترمہ کے بعد اس ملک کو اگر اللہ پاک نے کوئی لیڈر دیا تھا تو اس کا نام تھا عمران خان۔ عمران خان کے ساتھ جو ہوا وہ سب دنیا نے دیکھا، لیکن جو میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ محترمہ عوام کے درمیان میں رہی۔ محترمہ کو ہر ورکر وہ مل سکتا تھا، جو ایک عام ورکر جو ریڈی والا ہے، جو چھابے والا ہے، وہ مل سکتا ہے، جس کی وجہ سے محترمہ کے پیچھے عوام اتنا بڑا خون خرابہ، اتنا بڑا جو کر رہی تھی، وہ صرف محترمہ کی محبت تھی۔ اسی طرح عمران خان کی محبت تھی، ہے، رہے گی، کیونکہ 18 کروڑ ورکر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ جو ورکر بار بار پروٹیسٹ کرتا رہا ہے، احتجاج کی کال جاتی رہی ہے، ورکروں کی جانیں جاتی رہی ہیں، لیکن عمران خان بذات خود اڈیالہ جیل میں عمران خان کی جتنی لیڈرشپ ہے، بیکار قسم کی، نکھٹو قسم کی، آج اپنے ورکروں کی لاشیں لے کر وہ ماں باپ، وہ بہن بھائی اپنے گھر گئے۔ اسی موضوع پہ بڑے سینئر لائر ضیاء اللہ خان صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ان سے میں پوچھتا ہوں کہ ڈی چوک جب بھی کال دی گئی، آپ کی لیڈرشپ کدھر تھی؟ آپ کہاں تھے؟ ورکر تو خود لڑائی کرتا رہا ہے، کیا ورکر کو فورسز کے سامنے آمنے سامنے کر کے آپ کے لیڈر بھاگے جی؟ دیکھیں جی، ہمارے لیڈر بھاگنے والے نہیں ہیں، بھگانے والے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے ہوں۔ لیڈرشپ کسی کو بھی ماں کی پیٹ سے نہیں ملتی، یہی ورکرز ہوتے ہیں جو لیڈر بناتے ہیں، یہی ورکر ہوتے ہیں جو پھر ان کو لیڈری سے اتارتے بھی ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کی جو عوام میں پذیرائی ہے وہ انہی ورکر کی وجہ سے ہے نا، کہ بالکل زیرو ہو چکی ہے۔ آج اگر عمران خان کی پذیرائی ہے عوام میں تو ورکرز کی وجہ سے ہے۔ آج اگر لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کے سامنے ہیں، اس کی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عمران خان ایک دلیر لیڈر ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ ایماندار ہے، تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ عوام پاکستان کی اور پاکستان کی فلاح چاہنے والا ہے۔ آپ نے ذکر فرمایا محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا، میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جو ہی آپ کو یاد ہوگا لیاقت باغ میں محترمہ کو شہید کیا گیا تھا، ان کے اس شہادت کے چند دنوں کے بعد یا چند ہفتوں کے بعد آپ کو پتہ ہے پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت آ گئی تھی، وزیر اعظم ان کا، صدر ان کا، تمام تر عہدے ان کے پاس، اور اس کے باوجود انہوں نے 5 سال حکومت پوری کی۔ زرداری صاحب 5 سال صدر پاکستان رہے۔ کیا 5 سالوں میں بھی ایک سابق وزیر اعظم کے اور جو عوام پاکستان میں اس ٹائم پہ، اس وقت پہ 2007 میں مقبول ترین لیڈر تھی، اس کے قاتل نہ ملے یا نہ پکڑے جا سکیں؟ اور آج تک 2007 سے لے کر آج 25 آ گیا ہے اور آج تک آپ کے سامنے ہے، آج تک وہ قاتل نہ ملنا یا ان پہ پردہ ڈالنا، تو یہ سارے لوگ صرف ملے ہوئے ہوتے ہیں اور ٹاپ لیول پہ اس طرح کی جو کانسپریسی ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، سازشیں تیار کی سوالیہ نشان ہے۔ آپ مجھے ڈی چوک کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں آپ کی لیڈرشپ کہاں تھی؟ ضیاء اللہ خان صاحب، عمران خان بذات خود اتنا نالاں ہے،
عمران خان کو جب پتا چلا کہ میرا اتنا ورکر شہید ہوا تو کیا آپ کے لیڈر، مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا۔ اگر آپ مجھ سے اس سوال کا جواب لیں گے تو پھر بات بہت دور تک چلی جائے گی، شاید آپ اپنا پروگرام نہ کر سکیں۔ میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کروں گا، پھر تحمل مزاجی سے آپ کو سننا ہوگا۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے سامنے میری مثال ہے، میں تو ڈی چوک میں ورکروں کے درمیان موجود تھا نا، لیکن اس دفعہ تو نظر نہیں آئی، آپ بھی نظر نہیں آئے۔ لیڈر تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ بھی نظر نہیں آئے، کے ساتھ ہم موجود ہوتے ہیں۔ جب کوئی بھی انسان ہے، یہ آپ کا اسلام بھی کہتا ہے، آپ کا قرآن بھی کہتا ہے آپ کو کہ آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے ہر حد تک جانا ہے۔ انسانی جان بڑی قیمتی ہوتی ہے، ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ جنہوں نے قتل کیے، آپ کو یاد نہیں ہے پچھلے چند دنوں کی بات لے لیں، آپ کے ایک ٹاپ لیول کا رینک آفیسر آپ کا جو ہمیں وزیر اعظم کہے گا جس کے ہم تابع ہیں وہ ہم کریں گے۔ کیا اگر وزیر اعظم آپ کو کہے گا گولیاں مار دو تو آپ گولیاں مار دیں گے؟ اس کا مطلب ہے آپ وزیر اعظم کو چارج شیٹ کر رہے ہیں اور آپ اپنا گناہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے گولیاں ماری ہیں، وزیر اعظم کو حکم پہ ماری ہیں۔ آپ اس بات کی طرف چلے گئے جو کوشچن میں کر رہا ہوں۔ دیکھیں آج بھی احمد میر کا وہ پروگرام وہاں پڑا ہوا ہے۔ احمد میر صاحب جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ورکر اور انتظامیہ آمنے سامنے، لیکن لیڈر نہیں۔ کیا آپ کے لیڈر جو تھے وہ کارڈ دے کر ورکروں کو اور اس فورسز کو آمنے سامنے کر کے خود بھاگ گئے؟ آپ پوری بات سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ کون بھاگا۔ آپ کے کیمرے نے ریکارڈ کیا ہے کہ بھاگے کون، ورکرز کے جذبے کے ساتھ۔ یہی ورکر آخر دم تک لڑتا رہا جی، ورکر آخر دم تک لڑتا۔ شہادت کون لے کے آیا تھا؟ ورکر لے کے آئے تھے۔ وہ شہید ہونے کے لیے آئے تھے، وہ اپنے ملک پہ جان قربان کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ مسلمان ہو کے مسلمانوں کو ماریں گے تو کیا آپ سمجھیں گے؟ آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ آج اگر وہ پابند سلاسل ہے تو کل کو وہ اس ملک کا حکمران ہوگا۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز حقیقت میں بتاتا جاؤں، وہ شخص کہتا ہے مجھے حکمرانی کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے یہاں سے نکال کے آپ حکمران بنائیں۔ مجھے عوام پاکستان نے حکمران بنایا تھا، اب بھی عوام پاکستان حکمران بنائے گی۔ مجھے آپ کے نہ آسرے کی ضرورت ہے نہ کندھے کی ضرورت ہے، نہ میں وہ استعمال کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں ان کے تلوے چاٹ کے نہیں دوبارہ وزیر اعظم بننا چاہتا، میں ان کی موجودگی کو، ان کی جو حدود و قیود آئین نے متعین کر دی ہیں، جس کو پوری عوام نے اور عوام پاکستان کے جو جید سیاستدان تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے متفقہ آئین بنایا گیا تھا، اس آئین کی موجودگی میں، اس آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس ملک کو چلانا چاہتا ہوں۔ اس میں ہر ادارے کی حدود و قیود ہے، اس میں عدلیہ کا بھی کردار ہے، اس میں افواج پاکستان کا بھی کردار ہے، اس میں پولیس کا بھی کردار ہے، اس میں تمام اداروں کا آئینی ایک کردار متعین کر دیا گیا ہے۔ اس کردار کے اندر رہ کے اگر آپ کام کریں گے تو آپ ملک پاکستان کی فلاح کے لیے کام کریں گے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، طرح کی اس میں جو باتیں کی گئی ہیں ان سب کا ہمارے پاس کاؤنٹر جواب ہے۔ ہم ایک ایک بات کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن ہم اگر فار دا ٹائم بھی پردہ رکھ بھی جاتے ہیں، چپ ہو بھی جاتے ہیں، تو صرف پاکستان کی وجہ سے، صرف اس قائد عمران خان کی وجہ سے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا ملک ہے، میری فوج ہے، میری عوام ہے۔ تو ایک ایسا جذبہ رکھنے والا شخص جو قید میں بیٹھ کے بھی ہمیں آج کہتا ہے کہ ڈٹے رہنا، آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے، ڈٹے رہنا، آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے، اس لیے کہ آپ عوام پاکستان کے لیڈران میں سے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، اس لیے کہ آپ عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، اس لیے کہ جب بھی اقتدار آیا آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص عوام پاکستان کو اقتدار منتقل کرے گا، وہ منصوبے لائے گا جو عوام پاکستان کی فلاح کے لیے ہوں گے۔ یا صاحب میں ساری بات آپ کی سمجھ پا رہا ہوں، لیکن آپ میرے کوشچن کی طرف آ ہی نہیں رہے ہیں۔ بالکل جی، میرے کوشچن کا آپ جواب دیں نہ۔ میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے کہ آج ISPR نے کیا پریس کانفرنس کی ہے، اس موضوع کی طرف ہم جا ہی نہیں رہے ہیں جو میں آپ پہ کوشچن کر رہا ہوں۔ بشرا بی بی اسلام آباد پہنچی، بشرا بی بی کا مائک، بشرا بی بی نے کہا پنڈی اسلام آباد کے لوگوں نکلو۔ کیا کدھر تھے لوگ؟ حضور بشرا بی بی اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ہزاروں لاکھوں کارکنان بھی تھے اور درجنوں سینکڑوں۔ سر سنیں، ہم نے کوریج کی ہے، ہم موجود تھے وہاں پہ۔
جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ورکر جو ہے ورکر اکیلا مارے کھا رہا ہے, ورکر شل کھا رہا ہے, لیکن لیڈر آگے ضیاء اللہ خان صاحب ہم نے نہیں دیکھا. ورکر وہاں پکار رہے ہیں لیڈر کو, جیسے ایک شیرخوار بچہ اپنی ماں کو پکار رہا ہوتا ہے, اسی طریقے سے ورکر بھی پکار رہا تھا. کیا یہ نوجوانوں کو باہر نکال کر آپ ریاست کے سامنے کھڑا کر کے آپ خود چھپ جائیں گے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ اس ٹائم پہ میں آپ کو بتاؤں کہ لیڈر صرف ایک ہی ہے, وہ ہے عمران احمد خان نیازی. اس کے بعد باقی جن کو بھی آپ لیڈران کہہ رہے ہیں وہ بھی ہماری طرح سارے ورکرز ہیں, اور ورکرز وہاں موجود تھے. ورکرز جتنی جاں فشانی سے اور بہادری سے لڑے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے. ورکروں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, ورکروں نے ہر محاذ پہ عمران خان کی کال پہ لبیک کہا. ورکرز ڈی چوک قبضہ کر چکے تھے, ورکر پورا اسلام آباد کراس کر کے آئے نا, پورے کئی ضلع کراس کر کے آئے, وہ پہنچے کیونکہ عمران خان نے بلایا تھا. وہ عمران خان کی ذات کے لیے آئے تھے. ان کے لیے کوئی لیڈر کوئی وقت نہیں رکھتا, کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ اور میری کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس چیز کے کہ عمران خان ان کا حقیقی لیڈر ہے, اور وہ لیڈر رہے گا, تا حیات رہے گا. اس کے چلے جانے کے بعد بھی لوگ اس کو بہادر اور ایماندار لیڈر کے طور پہ یاد رکھیں گے. نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ورکر بغیر لیڈر سے اسلام آباد میں چھوڑے گے تو کیا یہ فورسز آگے سے کینٹر نے ہٹا دیتی, ان کو کہہ دیتی کہ چلے جاؤ پارلیمنٹ؟ یہ کون سا قانون ہے حضور؟ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں, تھوڑی دیر انتظار کریں. یہ کچھ ہونے والا ہے جو سری لنکا میں ہوا, جو سیریا میں ہوا, جو افغانستان میں ہوا. اقتدار پہ قابض عوام پاکستان ہوگی, اور اسی طرح ہوگی جس طرح آپ کے ہمسایہ ممالک میں ہوئی ہے. ضیاء صاحب, ہمیشہ لیڈر کا کام ہوتا ہے اپنے ورکروں کو, وہاں پہ حد ہوتی ہے وہاں حد تک روکنا. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کمزور ترین لیڈر ہیں, ہمارے لیڈر ورکروں کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ جانے والے ہیں. اور ہمارا لیڈر ایک ہے, اور وہ ہے عمران خان. وہ بہادر ہے, وہ بھاگنے والا نہیں ہے, وہ ڈٹا رہنے والا ہے. وہ جو بات دیتا ہے اس پہ قائم رہتا ہے. اس کے منہ سے نکلا ہوا کوئی ایک لفظ آپ بتا دیں جو پورا نہ ہوا ہو. جی ایسے ہی ہے. دیکھیں پچھلی دفعہ پروٹیسٹ ہوا, ہم ڈی چوک گئے, آپ موجود تھے, آپ نے بڑا رول اس میں ادا کیا, کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن میرے تجزیے اور میری سوچ کے مطابق جب سے کمان بشرا بی بی علیمہ خان نے سنبھالی تو ان سب لوگوں کو آگ لگ گئی. کیوں آگ لگ گئی؟ کیونکہ یہ عمران کو باہر نکالنے میں خوش نہیں ہے. میری بات کسی کو بری لگتی ہے لگے, بابر روان نے اڈیالہ جیل کے باہر پریس ٹاک کی ہے کہ یہ لوگ خان کے لیے کچھ نہیں کر رہے. کیوں ضیاء اللہ خان صاحب, آخری 1 منٹ ہے آپ کے پاس, کیا کہیں؟ آپ کے سامنے ہیں, ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنی استعداد کے مطابق. ہم سے زیادہ اس ٹائم پہ فرنٹ فوٹ پہ کون لڑ رہا ہے, ہم گراؤنڈ پہ کون موجود رہا ہے؟ ہم موجود رہے ہیں نا, آپ کے سامنے. لیڈر کدھر آگے؟ حضور لیڈر ہمارا ایک ہے. میں آپ کو بار بار یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا. جن کو آپ لیڈر سمجھتے ہیں وہ کوئی لیڈر نہیں ہے. لیڈر اس ٹائم پہ صرف اور صرف ایک ہے, وہ ہے عمران احمد خان نیازی, اور وہ پاکستان کا موجودہ بھی وزیر اعظم آپ اسے کہہ سکتے ہیں, کیونکہ وہ دلوں کا حکمران ہے, دلوں کا بادشاہ ہے. تو جو بندہ کسی بھی انسان کے یا عوام پاکستان کے دلوں پہ حکمرانی کر رہا ہو, وہ حقیقی بادشاہ بھی ہوتا ہے, حقیقی حکمران بھی ہوتا ہے, اور حقیقی وزیر اعظم بھی ہوتا ہے. تو ایسے شخص کی موجودگی میں آپ کسی اور کو کمپیریزن کرنے لگ جائیں, آپ کہیں کہ نہیں بلال اور عمران خان کا مقابلہ ہے, بلال بھی لیڈر ہے, عمران خان بھی لیڈر ہے, آپ کہیں کہ نہیں فلاں بھی لیڈر ہے اور فلاں عمران خان بھی لیڈر ہے, تو ایسا نہیں ہے. لیڈر صرف ایک ہے, وہ کال دیتا ہے, اس کی کال کی موجودگی میں تمام ورکر ہیں. باقی جہاں تک آپ بات کرنا چاہتے ہیں کہ مقامی لیڈرشپ کہاں تھی, مقامی لیڈرشپ جس کو آپ کنسیڈر کرتے ہیں اس میں میرا نام سر فہرست آتا ہے, میں آپ کے سامنے موجود ہوتا ہوں. اس میں شعیب شاہین صاحب کا نام سر فہرست آتا ہے. شعیب شاہین صاحب اسلام آباد میں لوگوں کو پانی اور کھانا پرووائڈ کر رہے تھے. عامر مغل کا نام آتا ہے, آپ کے سامنے گراؤنڈ پہ موجود تھے. اگر آپ کسی اور کا نام پوچھتے ہیں تو علی امین گنڈا پور موجود تھا گراؤنڈ میں. اگر آپ کسی اور کا نام پوچھتے ہیں تو علیمہ خانم صاحبہ اور عظمہ خانم صاحبہ موجود تھی. آپ بشرا بی بی کو دیکھ سکتے ہیں, آپ باقی ہمارے جتنے بھی ورکر ہیں تمام کے تمام موجود تھے, ایم این ایز تھے, ایم پی ایز تھے, تمام کی ویڈیوز اور ثبوت موجود ہیں. آپ کسی کو بلیم دیں گے تو اس کے لیے آپ کو ثبوت لانے ہوں گے. آپ کسی پہ الزام لگائیں گے تو الزام ثابت کرنے ہوں گے. الزامات کی حد تک اگر رہیں گے ہم تو عمران خان کہتا ہے آپ بڑے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے. اگر آپ نے بڑے مقصد کے لیے جانا ہے تو بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور بہت ساری چیزیں درگزر کرنی پڑتی ہیں. ضیاء اللہ خان صاحب نے بڑا دفاع کیا
یہ سب پبلک کو پتہ ہے، سب دنیا کو پتہ ہے، سب سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا سب پہ ہے، جو ہوا وہ سب دنیا نے دیکھا ہے۔ آخر یہی ہوا کہ بشرا بی بی نے جو پیغام جاری کیا کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر سب لوگ بھاگ گئے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بشرا بی بی نے عمران خان کو سٹوری بتائی ہوگی، وہی کام ہوگا جو نہیں وہ صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، بشرا بی بی نے جس کے بارے میں کہا نا، وہ حکومت پاکستان، حکومت وقت PDM2 کی حکومت کے بارے میں کہا کہ جب ہم اسلام آباد ڈی چوک پہنچے تو یہ لوگ ملک سے بھاگ گئے، ملک سے باہر بھاگ گئے، ان کے حوالے سے کہا تھا۔ ضیاء اللہ خان صاحب معذرت کے ساتھ یہ بات آپ نہ کہیں، حنیف عباسی صاحب نے قومی اسمبلی میں اسد کیسر صاحب کو کہا، اسد کیسر صاحب، حنیف عباسی کون ہے جو فارم 47 کے امیدوار ہے نا، میری بات سنیں نا، ایسے چھوٹے اور گونگے لوگوں کی بات کو آپ اہمیت دیں گے تو آپ پروگرام کر سکیں گے۔ میری بات سنیں نا، قومی اسمبلی میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہاں فلور ہاؤس پر کیوں نہیں کھڑے ہو کر جواب دیا گیا؟ اس نے کہا کہ یہ بچے سارے اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بڑے افسوس کا یہ سوالیہ نشان ہے، یہ قومی اسمبلی میں اس کا جواب دینا چاہیے تھا، مجھے افسوس اس بات پر ہے۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو ایک لیڈر تھا جس نے نیشنل اسمبلی میں قوم متحدہ میں اس نے ایک پیپر کے 2 ٹکڑے کیے۔ معذرت کے ساتھ جو ذوالفقار علی بھٹو کا اسٹیبلشمنٹ میں حشر کیا تھا وہی حشر عمران خان کا کرنا چاہ رہی تھی، لیکن یہ 2024 کی قوم ہے، یہ 2024 کی عوام ہے، تو یہ ذوالفقار علی بھٹو نہیں بننے دے گی۔ اور انشاءاللہ عمران احمد خان نیازی ویسے بھی جب تک اللہ پاک نے ان کی زندگی لکھی ہے وہ زندہ رہیں گے، اور تاریخ میں بھی وہ زندہ رہیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس جتنی بھی کوشش کر لیں، فیصل واڈا جیسے جو واضح الفاظ میں کہتے ہیں میں ان کا پالتو کتا ہوں، تو ایسے کتے لوگوں کی باتوں کو اہمیت نہیں دی جائے گی۔ اب میں اس بات پہ آ رہا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید ہوئے، اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، آپ کے سامنے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، ہم کھل کے بولنے والے ہیں، کیا کریں گے؟ مار دیں گے نا، آئے ہمیں مارے۔ مجھے بتانے دیں، محترمہ بینظیر بھٹو نے جب اپنا اقتدار سنبھالا وہ سب دنیا نے دیکھا، اپنی پبلک میں کیسے رہی وہ سب دنیا نے دیکھا۔ اسی طرح جب خان آیا تو ایک غریب میں ایک جان بڑی۔ پارٹی کے اندر بہت سارے انتشار ہیں، خلقشار ہیں، پارٹی والے لیڈر ایک دوسرے کے لیڈر نہیں مانتے۔ پارٹی ہے کیا؟ پارٹی عمران خان ہے، ایک دوسرے کی ایک ہی بندے کا نام پارٹی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد وہ ہے تو سب کچھ ہے۔ خان کو نکالنے میں بڑا کم رول رہا ہے ان لوگوں کا، بڑا افسوس۔ بھئی ان کی حیثیت کیا ہے جو کلیم کرتے ہیں؟ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد ریاست کے ساتھ ٹکرو اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ریاست کون ہے؟ ریاست ایک ماں ہوتی ہے۔ ریاست آپ کے 4 بچے آپ کے سامنے مار دیں اور پھر آپ ریاست کا نعرہ لگائیں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے نعرہ لگاتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے شہید کیا گیا، ہمیں پابند سلاسل کیا گیا، ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور آپ کہتے ہیں کہ ریاست بالکل ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اب انتظار ہے کہ صدر ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں، کیا وہ اپنی علم برداری میں عمران خان کو مدعو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جو آج ان کی جگہ ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ مغل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔